بڑی خوبصورت چیز، بڑی نعمت، رمضان کا مہینہ بالکل ایک دم قریب آ گیا ہے۔ آج تو بہت کم امید ہے کہ تراویح ہو، لیکن انشاءاللہ کل ہر حال میں تراویح ہونے والی ہے۔ بس کیا بتایا جائے، جو میرے دل میں بھی جذبات ہیں، آپ کے بھی دل میں جذبات ہوں گے کہ مطلب کچھ تو الگ ہونے جا رہا ہے یار، رمضان آ رہا۔ رمضان کی برکتوں کو مطلب الفاظ میں ہم کہاں سے بیان کر سکتے ہیں؟ یہی الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ بھئی بڑی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، کیا کہیں اس سے زیادہ الفاظ۔ لیکن اس کی نورانیت کو، اس کی برکتوں کو آپ اور ہم میں سے ہر ایک وہ انسان کے جس کو رمضان کا انتظار رہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے صاحب صبح کو سحری میں اٹھ رہے ہیں، روزہ رکھیں گے، اور سحری کھا رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، تو اب کوئی برکتیں اور رحمتیں ایسی چیز تو نہیں ہے جو مطلب ان کی کوئی شکل ہو اور اس شکل کی نگاہوں میں اتر رہی ہو اور ہمیں نظر آ رہی ہو، لیکن جو بندہ اپنے دل کے اندر اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے اور ہر وقت کنیکٹ رہتا ہے کہ اب اللہ میرے ساتھ یہ اچھا کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے، اللہ نے یہ کام کیا تو ایسے کیا، اللہ نے یہ کام کیا تو ایسے کیا، جس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو وہ لمحہ لمحہ جو ہے پھر وہ برکتیں محسوس کرتا ہے۔ وہ محسوس کرنا جو ہے نا، اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، آپ اور ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ تو کچھ تو خاص بات ہے رمضان کے اندر۔ اگر ایک بات کہی جاتی ہے، آپ سمجھیے ایک بات کو، کہ اللہ رب العزت ایمان والے کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور یہ آپ ایسی چیز ہے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر غریب آدمی بھی ہے تو آپ ہم سب لوگ جو ہے نا، اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے سخی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رمضان آتے ہی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے روزے افطاری کا بھی انتظام کرنا ہے، تو ہمارے سب بھائی مل جل کر کے اپنے اپنے حساب سے جس کو جہاں نظر آتا ہے، کسی کا رشتہ دار، کسی کے پڑوسی، کسی کے محلے والے جن کے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بھائی ہماری طرف سے آپ یہ کام کر دینا، تو سب لوگ ایسے دل کے نرم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ڈال رہا ہے ساری باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھی اچھا انتظام کرانا ہے، تو وہ بھی بہترین سے بہترین کھانا رمضان میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اور آپ سب لوگ، اللہ نے جن کو ٹھیک ٹھاک دیا ہے، اس رب کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیں اپنے گھروں کے اندر، اگرچہ یہ نہ کھانے والا مہینہ ہے، بھوکا رہنا ہے، روزے سے رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ غور اگر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رزق اور بہترین چیزیں جو رمضان کے علاوہ ہم نہیں کھا پاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں کھلاتا ہے۔ ہر ایک کا دسترخوان جو ہے نا، کئی چیزوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں رمضان کی۔ دیکھیے، برکتوں کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے، اس کا کچھ تو اندر اسپیشل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے اتنے خزانے کھول دیے رمضان کے مہینے میں، کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے، اب چاہے غیر ایمان والا ہو چاہے ایمان والا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ غیر ایمان والے سے رمضان تک عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد اس سے حساب کتاب ہوتا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ایمان والوں پر یہ ہوتی ہیں کہ جو بندہ رمضان میں انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ قبر کے سوال جواب سے قیامت تک کے لیے اس کی چھٹی کر دیتی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ تو اسپیشل ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ اتنا سخی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بس اس کی فرما برداری کرنے والوں کو یوں چاہتا ہے کہ تو کر تو صحیح، بس ذرا سا روزے رکھ تو صحیح، تو اور گناہوں سے بچ تو صحیح، دیکھ میں پھر دیکھ کیسی تیری مغفرت کرتا ہوں، میں کیسے معاف کرتا ہوں تجھے، کیسی تیری زندگی میں برکتیں بھرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آج بہت بڑا طبقہ، خاص طور سے ہمارے نوجوان مسلمانوں کا، انہوں نے روزے کو بالکل ہلکا سمجھ لیا ہے اور روزہ رکھنے سے بچتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آج کل رمضان کے مہینے میں دن میں بھی ہمارے ہوٹل آباد رہنے لگے ہیں۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا تو وہ شرم اور حیا کے مارے اتنا دکا رہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ صبح سے شام تک ذلیل کریں گے لوگ کہ تجھے شرم نہیں آ رہی، روٹی کھاتا پھر رہا، ابے تجھ سے ڈوب کے نہیں مرا گیا، ٹھاٹ جوان ہو رہا ہے، اور اب تک تو نے روزے نہیں رکھے، اور اب ادھر کو دیکھا ادھر کو دیکھا، ہوٹل میں گیا، بریانی کھائی اور کھا گیا، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اگر کچھ کہہ بھی رہا ہے تو سائڈ سے بیڑی اور پینے چلا جاتا، اسے ہضم اور کر لوں، اور گٹکا کھانے والا ہو تو اپنا گٹکا بھی کھا لے۔ تو یہ تو صورتحال ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے روزہ، ایمان کوئی بھی، یہ ہماری مسجد ہے، یہ اس پہ پلروں پر رکی ہوئی ہے، آپ ان پلروں کو نکال دیجئے، آپ کی مسجد، آپ کی عمارت قائم نہیں رہ پائے گی، ڈھہ جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ اور اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ
اور حج۔ تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، نماز کے بعد یہ روزے کا ہی نمبر آتا ہے، جس کو آج کل ہم لوگ بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں، اور یہ بڑی مکاری کی بات ہے، اور برداشت نہیں ہوتی ہے بھوک۔ اب تو موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی نا، اور جس نے اللہ کے حکم کو محسوس کر لیا، تو میاں کیسے موسم کی بات کر رہے ہو؟ اگر آگ برستی ہوئی بھی ہوگی نا تو روزہ نہیں چھوٹے گا، اس کا تعلق تو محبت سے ہے، اور اگر محبت نہیں ہے نا تو تم اس کو 24 گھنٹے کے لیے ایئر کنڈیشن میں بھی بٹھا دو، جب بھی روزے چھوڑے گا۔ اس کا بھائی تکلیف تو ہوگی، بے چینی تو محسوس ہوگی، بے چینی محسوس، اور پھر بھی بندہ نہ کھانا کھائے کہ نہیں یار مجھے اللہ نے منع کیا، اسی کا نام تو جو ہے محبت ہے۔ بھوک لگے اور نہ کھا رہے ہیں، نہیں کھائیں، اسی کا نام تو محبت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ روزہ چھوڑنے کے عادی ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا اللہ سے جوڑیں اور روزہ چھوڑنے کی عادت کو بدلیں، یہ بہت غلط ہے۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ روزہ ایمان والے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو ہاتھوں میں تیر اور بھالے یہ ہوتے تھے، اور ایک گول سی وہ ہوتی تھی کہ اگر کہیں سے کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کو سامنے کر دیا جاتا تھا کہ اس کے حملوں کا اثر بندے کے اوپر نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ یہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ۔ اگر کسی بندے نے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جب جہنم اس طرح سے آئے گی بندے کی طرف تو اس کو ڈھال بنا دیں گے، یہ روزہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور جہنم کو قریب نہیں آنے دے گا۔ لہذا فرمایا کہ جس انسان نے روزے رکھنا چھوڑ دیا تو اس نے جہنم کو اپنے بالکل روبرو کر لیا کہ اب جہنم میں داخل ہونا۔ یہ روزوں کو جو چھوڑنے کا مزاج بنا ہوا ہے اور اچھے اچھے لوگوں میں بنا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو ترک کیجئے اور روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ روزہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ چند لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا جہنم کے قریب میں، اور ان کے منہ کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ فرمایا گیا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے چھوڑتے تھے۔ آج تھوڑی سی نگاہ بچا کر کے جو ہے نا، موقع دیکھ کر کے اپنا گھر میں صبح کو اٹھا نہیں جا رہا، ہم سے شہری میں اٹھا نہیں جا رہا، ایسا کیسے نہیں بھائی یار، ہمت کرو۔ یہ مردانگی نہیں ہے جو آدمی یہ کہہ دے مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ تو نکما ہے جو یہ کہہ دے مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ مرد اور بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ایک صاحب تھے تو چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے رمضان سے 4-5 دن پہلے بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی مفتی صاحب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اب کے روزے رکھے جانے کی۔ تو میں نے ان کو کچھ پرانے کام یاد دلوائے ان کے، میں نے آپ نے یہ کام بہت بڑے بڑے کیے ہیں، آپ نے یہ کام عجیب تھا زندگی میں، آپ نے اس کو ترک کر دیا، اس کو ترک کر دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کو نیک زندگی بنا لیا، تو آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہوں پر اتنی ہمت سے کام لیا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ تو میں نے جب ان کو یہ چند جملے کہے تو انہوں نے کہا کہ بس اب میرے دل میں جو ہے بھروسہ پیدا ہو گیا، انشاءاللہ اب ایک روزہ نہیں چھوڑوں۔ تو اندر سے ہمت پیدا ہو گئی، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 10-12 روزوں کو ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نیت کر لی تھی روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں انتقال کرا دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، ہے نا بھائی۔ تو روزہ چھوڑنے کی تو کوئی سوچے بھی نہیں جو بالغ ہو گیا ہے۔ ہاں کوئی انسان بیمار اس درجہ ہے کہ نہیں رکھے جا سکتے ہیں تو یہ بات تو بتانے کی نہیں ہے بھئی، یہ تو پھر قرآن نے فرما دیا ہے کہ اگر بیمار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ابھی علاج کرو بعد میں رکھے جائیں گے۔ یا کوئی اگر مسافر ہے، سفر میں ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ جو بچے اور جو نوجوان ہو رہے ہیں خاص طور سے، کیونکہ گھر کے اندر تو دین کا ماحول ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں روزہ ہوتا کیا چیز ہے، تو وہ لوگ خاص طور سے اہتمام کریں، اور خاص طور سے جو یہ بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں، 15 16 17 18 20 سال کے ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ بالکل جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں کہ بالکل مرتے دم تک ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پرانے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں تو کچھ تو چلے گئے ہیں، کچھ باقی ہیں، اللہ جو باقی ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے۔ تو جو پرانے گزرے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بڑھاپے کی حالت میں بھی، اور ابھی کتنا سخت رمضان گزرا ہے 10-5 سال پہلے تک، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اس وقت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہ ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی عبادتوں کو قبول فرما کر ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ تو یہ میرے بھائی حدیثوں کے اندر بڑی وعید آئے ہیں اس طرح روزہ چھوڑنے والوں پر۔ ایک اور حدیث ہے میں بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ایک خاص دروازے سے داخل کیا جا رہا ہے جس کا نام باب السائرین ہے، وہ جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ وہ اسپیشل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں، بالغ ہونے کے بعد صرف یوں کہہ کہ ہمت نہیں ہو رہی اور یہ سب بہانے بناتے ہیں نا، رکھا نہیں جاتا، بھوک لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، تو بھائی میرے بھائی
سوچ کے دیکھ لو. ٹھیک ہے تم ہم سے کہہ سکتے ہو, نفس کو خوش کر سکتے ہو, اپنا آپ کو اندر سے منا سکتے ہو, ہمت نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی, لیکن جہنم کی آگ کے اندر یہ بہانے نہیں چلیں گے. اسپیشل ایک گیٹ بنایا گیا ہے VIP, جیسے روزے داروں کے لیے, اس کے برخلاف روزے داروں کے لیے بھی ایک گیٹ بنایا گیا ہے. جنت کے 8 دروازے, ایک اسپیشل VIP گیٹ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ ہے, آپ ادھر سے جائیے, آپ لوگ روزہ رکھتے تھے. تو ایسے ہی لوگ جو جہنم کے دروازے ہیں ان میں سے ایک اسپیشل گیٹ اس لیے بنایا گیا ہے جس کا نام باب السائرین ہے, کہ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کو لایا جائے گا ادھر سے گراؤ انہیں جہنم میں. یہاں سے بہت ان کو بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی. تو میرے بھائی بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں بنگلور میں, اب وہ بچی, میری بات ہو رہی تھی, اب تو میرے خیال سے 10 11 12 سال کی ہو گئی, وہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. میں 28ویں روزے کو ان کے گھر گیا, ایک روزہ میں انہی کے گھر پر رہتا تھا. تو میں نے دیکھا ٹیبل پر ان کی ایک چھوٹی سی بچی, وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی. تو وہ افطار سے پہلے, اور لوگ گھر کے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ 6 7 سال 8 سال کی بچی اور بیٹھی بھی اپنا وہ دعا کر رہی ہے افطار سے 5-10 منٹ پہلے. تو گھر والوں نے بتا دیا تھا بچی کا روزہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اگر کہیں لگے کہ بچی نے اس طرح روزہ رکھا ہے گھر میں, تو ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس سے نا عبادت کا اور ماحول پیدا ہوتا ہے. تو میں معلوم کرنے لگا, تو مجھے بتایا ان لوگوں نے کہ مفتی صاحب آج 28واں روزہ ہے, اس بچی کے سارے روزے ہیں. اور یہ بچی یہ کہتی ہے کہ اگر جب عید آ جاتی ہے کہ رمضان پورے سال کیوں نہیں رہتا ہے. اور میری ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے بات ہو رہی تھی ان سے, تو میں نے کیا بچی وہ اسی سال اس نے روزے رکھے تھے خوشی میں, یا اب بھی رکھتی ہے؟ کہ نہیں مفتی صاحب, جیسے آپ آئے تھے اس وقت وہ روزہ رکھتی تھی, آج بھی ایسے ہی پورے روزے رکھتی ہے نا. 7 سال 8 سال کی بچی, اللہ کی محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے, آج بھی ایسے ہی روزے رکھتی ہے. تو بھائی ہم لوگ ہٹے کھٹے جوان اور ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. اور اگر گھر کی عورتوں کو یہ میرا میسج جاتا ہو تو وہ بھی سنیں کہ جو اپنے گھر کے مردوں کو پکا پکا کے دے رہی ہیں, تو یہ سمجھو کہیں اللہ تمہیں بھی ان کے ساتھ جہنم میں نہ ڈال دے. کہ روزہ چھوڑنے والوں کو تم بہت جو ہے فرائی کر کے دیتی تھی, کہ لو ہاف فرائی بنا دی ہے اور میں نے گھی لگا دیا ہے روٹیوں کو, تمہارے اوپر بھی گھی لگا کے اللہ ڈنڈے پھروائے گا. بھگا دو بالکل ان لوگوں کہ یہ کام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا. ہم بھی روزہ رکھیں گے, آپ بھی روزہ رکھیں گے. روزہ جو نہیں رکھے گا ہمارے گھر میں کوئی مطلب نہیں ہے, ہم تو کچن میں گھسنے بھی نہیں دیں گے تمہیں بھی. تو یہ گھر کے اندر بھی تھوڑا سختی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں ان نوجوانوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے روزہ چھوڑنے کو, کھیل بنا لیا ہے روزہ چھوڑنے کو, کوئی مطلب ہی نہیں ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے. بہرحال یہ رمضان کے تعلق سے باتیں تھیں. اب رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے باتیں تو بڑی ساری کہنی تھی, لیکن وقت مختصر ہے. اپنے وقت کی سیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ رمضان کا مزہ لینا چاہتے ہیں نا, کچھ اسپیشل کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ٹائم کو سیٹ کیجئے. رمضان کے مہینے میں خالی یہ نہیں کہ بھاگتے دوڑتے گھر والوں نے اٹھا دیا, الارم لگا دیا کہ لاؤ جلدی جلدی سے جو ہے نا کبھی اس سے پہلے کہ اعلان ہو جائے, یہ نہیں. آپ رمضان میں تہجد کا اہتمام کریں. آپ کے یہاں سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے اس سے آپ 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اپنا استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو بنا کر سب سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں. آپ 2 پڑھو, 4 پڑھو, 6 پڑھو, جتنا آپ کو آسانی سے ہوتا ہے پڑھو. اس کے بعد میں اپنا سحری وغیرہ کھائیں. جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے 10 منٹ کے بعد میں اذان ہوتی ہے, اس کے 10 منٹ کے بعد میں نماز ہو جاتی ہے. کسی مسجد میں 5 منٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. نماز ادا کریں اور کوشش یہ کریں کہ اشراق پڑھ کر پھر تھوڑی بہت لیٹیں. لیکن لوگوں کا اپنا اپنا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا جو ہے فجر کے بعد ہی کام ہے, بہت سے لوگوں کو 10 بجے سے کام ہے, کچھ لوگوں کو 7 بجے سے کام ہے. تو اپنے اپنے حساب سے ٹائم کی سیٹنگ کریں کہ مجھے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے, اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. موبائل کا استعمال کم کر دیں, نیٹ کا استعمال کم کر دیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کے لیے وقت نکالیں. تراویح کا اہتمام کریں. تراویح بہترین عبادت ہے, تراویح چھوڑنے سے بچیں. اور بعض لوگ نوجوان تراویح کو نماز ہی نہیں سمجھتے, پیچھے کھڑے ہو کر کے ہلڑ بازی کرتے ہیں, کوئی اس کے مار رہا کوئی اس کے مار رہا ہے, دھکے دیتے ہیں, بڑی مکاریاں کرتے ہیں. تو یہ بات کان کھول کر سن لو, یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اس میں اگر ہرائی پن چلے گا, یہ مکاری کریں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اب تو سدھر گئے, کہ کوئی سجدے میں گیا اس کے پیچھے لوٹا رکھ کے چلے گئے. یہ کھیل نہیں ہے. اگر اللہ کو غضب اتر گیا اور اللہ کو ناراضگی ہو گئی تو ایمان کی دولت سے بھی محروم کر سکتا ہے. یہ تراویح نماز ہے, اللہ کی عبادت ہے. لہٰذا سکون کے ساتھ میں جیسے ہی امام صاحب نیت باندھے, آپ بھی نیت باندھ کر کے تراویح میں شامل ہو جائیں. قرآن کے جتنے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں, نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. رمضان کو خاص اور اسپیشل بنانے کے لیے ہم لوگ روزوں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں, اور سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور جو لوگ
اپنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ مسائل کے لیے آپ لوگ فون سے معلوم کر سکتے ہیں، مفتی صاحب آگے کے ہفتوں میں سمجھائیں گے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر کے سنیں، دیکھیے حدیث میں یہ باتیں بھی ہیں کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی سوال کرنے والا آئے تو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اسے منع مت کرو، دو۔ یہ اس لیے ہے کہ اپنے دل کے اندر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن کو پتا ہے کہ مسلمان تو دیتے ہی ہیں، تو ہٹے کھٹے بھی، اور وہ انہوں نے جو ہے نا، مارکیٹ میں تو آدمی سوال بھی کر لیتا ہے، بستی میں آدمی تو نکل گیا، لیکن وہ گھروں گھروں گھومتے ہیں۔ اپنے گھروں پر یہ منع کر دو کہ پہلی بات تو دینا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آ کر کے دیکھو آپ، جب آپ اس درجے کے غریب ہیں تو لوگوں کے وہاں آئیے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسے لوگوں کو مسجد میں ہی بلایا ہے۔ بعض لوگ، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، وقت تو ہو رہا ہے، لیکن بڑی باریک چیز ہے، بڑی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کیا پتا ان میں سے کوئی ڈکیت ہو، چور ہو، ہیں؟ آپ لوگ تو آئے، وہ گھر کے باہر مانگنے کے لیے آیا، اس نے دستک دی، دستک دینے کے بعد میں اس نے بھاپ لیا کہ گھر کس درجے کا، آپ نے 10-20 روپے دے دیا آپ کے گھر کی عورت نے، اس نے بھاپ لیا کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اور پتہ نہیں کہاں چوروں کی گینگ پل رہی ہے، اور رات میں اس نے سب بھاپ کر پلان بنا لیا۔ تو پہلی بات تو گھر میں آنے مت دو، اور اگر آئے تو آدھار کارڈ ضرور چیک کراؤ، اپنے گھر کی عورتوں سے یہ کہہ دو کہ پہلے آدھار کارڈ دکھاؤ، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ ذرا باریک سی چیزیں ہیں۔ اپنے گھروں میں آنے والے اس طرح کے لوگ، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، عورتیں بھی ہوں تو باہر کھڑا کرو، بالکل آپ باہر رہیے اور آدھار کارڈ دکھائیے اپنا کیا ہے، گھر کے اندر بالکل مت آنے دو، ماحول اچھا نہیں ہے۔ زیادہ سخی بننا کبھی کبھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ارے بھائی سخی تو ہم سب ہیں، اگر ابھی کسی کو معلوم، جتنے بھی بیٹے ہیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، سب کے دل اتنے نرم ہوں گے کہ کسی میں 500 ہوں گے تو بیچارہ 500 دے دے گا، 5000 ہوں گے 5000 دے دے گا، 10 ہوں گے 10 دے دیں گے، سب دے دیں گے ہم سب کو۔ تو کوئی سختی تھوڑی ہم لوگوں کے دلوں میں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اپنے گھر پہ آنے والے مانگنے والوں کو بالکل منع کر دیں، گھر کے باہر رکھیں، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہو، اور ان کا آدھار کارڈ چیک کرائیں۔ ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔